محترم ناظرین، خلاصہ قرآن کی 19ویں نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خلاصہ قرآن کی اس نشست میں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 94 سے 206 یعنی اس سورہ آخر تک کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ کسی بھی بستی کو برباد نہیں کرتا مگر جب تک اس میں کوئی آدمی ڈرانے والا بھیج نہ دے۔ جب ڈرانے والا بھیج دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ خوشحالی سے لوگوں کو بدحالی میں بدل دیتا ہے، تکلیف میں ڈالتا ہے تاکہ لوگ نیک ہو جائیں۔ لیکن جب لوگ نیک نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو خوشحالی دیتا ہے، خوشحال بنا دیتا ہے، اچھا بنا دیتا ہے، تو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، پھر اللہ انہیں پکڑ لیتا ہے۔ جبکہ ایمان لانے کا فائدہ یہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر بستی والے ایمان لائے تو ہم ان پر آسمان و زمین کے برکات کھول دیں گے۔ ایمان لانے کا یہ فائدہ ہے۔ تذکرہ ہوا، لمبا تذکرہ چل رہا ہے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ۔ یہ گاؤں والوں کے قصے ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ دیکھیے کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ تفصیلاً ذکر ہو رہا ہے۔ ثم بعثنا من بعد موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بہا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون اور ان کے قوم کی طرف نشانیاں دے کر۔ فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون مصر کا بادشاہ تھا اس کا نام رامیس یا راماسیس ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ فرعون نام ہے مصر کے بادشاہ کا، جی نہیں، بلکہ یہ لقب ہے۔ جس طریقے سے فارس کے بادشاہ کا لقب تھا کسرا، روم کے بادشاہ کا لقب تھا قیصر، حبشہ کے بادشاہ کا لقب تھا نجاشی، ویسا ہی تھا مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا اس کا نام رامیس یا راماسیس ہے۔ تفصیلاً واقعہ ذکر ہو رہا ہے۔ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ پہلے یہ کہا فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ اللہ نے نشانیاں دی موسیٰ علیہ السلام کو، لاٹھی دی، وہ لاٹھی سانپ بن جایا کرتی تھی۔ جب وہ اپنے ہاتھوں کو یہاں رکھتے بغل میں تو دیکھنے والوں کے لیے سفید ہو جاتے تھے، ان کا ہاتھ سفید ہو جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے۔ فرعون نے کہا یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون۔ اے لوگو، موسیٰ اس لیے آیا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، بولو تمہاری کیا رائے ہے؟ لوگوں نے کہا انہیں نکال دیا جائے۔ جادوگروں کو بلایا گیا تاکہ پتا چل جائے کہ موسیٰ کتنے پانی میں ہیں۔ جادوگر جمع ہو گئے، فخر کر رہے تھے کہ ہم جیت جائیں گے۔ کیا کہا القوا فلما القوا السحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ موسیٰ نے کہا تم اپنے کرتب دکھاؤ۔ جادوگروں نے کرتب دکھایا، لوگوں کے آنکھ پریشان ہو گئے، لوگ حیران ہو گئے، تمام مسحور ہو گئے۔ جادوگروں کی جادوگری ان پر کام کر گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ موسیٰ سے کہا اللہ نے لاٹھی اپنی ڈالو۔ لاٹھی جیسے ہی زمین پر رکھا، اژدہا بن کر، سانپ بن کر تمام چیزوں کو نگل گئی۔ حق واضح ہو گیا، باطل مٹ گیا۔ جادوگر سجدے میں گر گئے، کہا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لاتے ہیں عالمین کے رب پر، جہان کے رب پر، جہان والوں کے رب پر، جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے۔ فرعون نے کہا قال فرعون آمنتم بہ قبل ان آذن لکم۔ فرعون غصے میں آ گیا،
میری اجازت کے بغیر تم لوگ ایمان لے آئے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. اے جادوگرو، تمام کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر الٹے لٹکا دوں گا. اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ. ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. جادوگروں نے کہا وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. یہ جملہ اور یہ بات پرانے زمانے سے آج تک چلی آ رہی ہے اور قیامت تک چلی آتی رہے گی کہ لوگ ظلم ڈھاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اس لیے کہ لوگ ایمان لائے. دوسروں پر ظلم ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان لائے. جادوگروں نے کہا فرعون تو ہم سے انتقام لے رہا ہے، بدلہ لے رہا ہے صرف یہ بات کہنے پر کہ ہمارا رب اللہ ہے. دعا کیا اے اللہ تو ہمیں صبر عطا فرما اور ہمارا خاتمہ اسلام پر کر اور ہمیں تو وفات دے مسلمان ہونے کی صورت میں. درباریوں نے کہا فرعون اب موسیٰ اور ان کی قوم کا کیا حال ہوگا؟ جادوگر بھی ایمان لے آئے. سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم انا فوقهم قاہرون. کہا ان کے بچوں کو ہم قتل کروائیں گے، ان کی عورتوں کو ہم زندہ رکھیں گے، ہم ظلم کرنے والے ہیں، کیا ہم اس پر زبردست ہیں، ہم یہ کام کر سکتے ہیں؟ فرعون نے کہا. موسیٰ نے اپنی قوم کو دلاسا دیا صبر سے کام لو، استعینوا اللہ سے مدد مانگو. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ. زمین اللہ کے لیے ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. والعاقبۃ للمتقین، لیکن انجام مومنوں کے لیے ہوگا. پھر آگے تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو آزمایا. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. قحط سالی ڈال دی، پھلوں کو ختم کر دیا شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے. جب اچھائی ہوتی تھی تو وہ کہتا تھا لنا حاضی، یہ نیکی ہماری طرف سے، فرعون کہتا تھا. اور جب کوئی بری چیز آتی ہاں یہ موسیٰ اور ان کی قوم کی بدشگونی ہے. اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. اللہ نے بھیجا طوفان کو، ٹڈی کو، کھٹمل بھیجے، کھٹمل زیادہ اگ گئے، زیادہ آ گئے، زیادہ پھل گئے. میڈک بھیجا، خون بھیجا. یہ واضح نشانیاں تھی لیکن ان لوگوں نے تکبر کیا، غرور کیا. آئے موسیٰ کے پاس، کیا کہا؟ دعا کیجئے یہ چیز ہم سے ختم ہو جائے. لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل. ہم ایمان لے آئیں گے اگر یہ چیزیں ختم ہو جائے گی، یہ پریشانی ختم ہو جائے گی. تو پھر بھی ایمان نہیں لائے تو اللہ نے کہا فاغرقنا، تو ہم نے ڈبو دیا. آج بھی فرعون کی لاش جو موسیٰ کے دور میں تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا، مصر کے اندر موجود ہے، جو قرآن کی سچائی پر واضح دلیل ہے. اللہ نے کہا تھا سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 92 میں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ. آج جسے شک ہے قرآن کی صداقت پر، قرآن کی حقانیت پر، قرآن کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے پر، وہ مصر جائے اور فرعون کی لاش کو دیکھ لے، پھر ایمان لے آئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی قوم کو وراثت دے دی. کس طریقے سے؟ وہ قوم کمزور تھی، اب وہ حاکم بن گئی ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر نکلے. ان کو تو یہ ہونا چاہیے تھا، اس قوم کا کام تو یہ تھا کہ وہ کہتے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے، لیکن وہاں موسیٰ سے کہہ رہے ہیں اجعل لنا الہا واحدا، کوئی دوسرا معبود بنا دے. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر چلے گئے. اپنے بھائی کو چھوڑ دیا تبلیغ کرنا، ہارون کو. اللہ سے وہاں کلام کیا کوہ طور پر. خواہش ہو گئی اللہ کو دیکھنے کی. رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. خواہش پیدا ہوئی کہ رب سے کلام کیا، بات کی، اب رب کو دیکھ لے. رب نے کہا نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ یہ آنکھ ہے ہی نہیں کہ رب کو دیکھ سکے. رب نے اپنی روشنی ڈالی، نور ڈالا تو بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا. انی تبت الیک وانا اول المؤمنین، اے اللہ میں تیری طرف رجوع ہوتا ہوں، میں پہلا مومن ہوں. آئے وہاں سے. اس درمیان میں کیا ہوا قوم کے درمیان؟ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار. اس درمیان میں سامری نام کا ایک آدمی تھا، اس نے زیورات سے ایک بچڑا بنایا اور اس کی آواز آنے لگی. وہ لوگ بچڑے کی عبادت کرنے لگے، بچڑے کو پوجنے لگے، گائے کی پوجا شروع کر دی.
آئے موسیٰ علیہ السلام کافی غصے میں تھے. ہارون اسی لیے پیچھے چھوڑا تھا. اخذ براس اخی یجرہ الی قال ابن ام ان القوم استضعفوني وقعدوا يقتلونني فلا تشمت بالاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمین. ہارون نے کہا اے موسیٰ میں نے انہیں سمجھایا تھا لیکن میری قوم میرے قتل کے در پہ ہو گئی, اب میں کیا کروں. بالآخر بچڑے کی جو عبادت ہوئی ہے, گائے کی جو پوجا ہوئی ہے, اس کے لیے کیا ہوگا. وَلَمَّا سَكَتَ مُوسَى الْغَضَبَ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ. 70 آدمی کو لے کر نکلے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے. کیا کرنے کے لیے؟ تاکہ وہ لوگ توبہ استغفار کریں اللہ سے جو بچڑے کی عبادت ہوئی ہے اور اللہ معاف فرمائے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے لیکن میرا عذاب ان کو پہنچے گا جو غلط کام کریں گے, لیکن میری رحمت ورحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے, غالب ہے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح مسلم کتاب التوبہ کتاب نمبر 49 باب نمبر 4 حدیث نمبر 2753, ان للہ مئۃ رحمت انزل اللہ منها رحمتا واحدتا بین الجن والانس والبہائم والحوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وآخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. اللہ کی رحمت کا کیا کہنا مومنو. برادران اسلام غور کیجئے, اللہ نے کہا کہ ان کے پاس جو رحمت ہے, اللہ کے پاس جو رحمت ہے اس کا 100 حصہ کیا. رحمت کا صرف ایک حصہ دنیا میں بھیجا. جو آج لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں وہی محبت انسان بھی کرتے, جنات بھی کرتے, جانور بھی کرتے, پرندے بھی کرتے. جو رحمت نظر آ رہی ہے وہ اللہ کی ایک رحمت کا بدلہ ہے, وہ اللہ کی ایک رحمت کا اثر ہے. اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں جو اپنے بندوں پر کرے گا قیامت کے دن. لیکن کس بندے پر؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ, ان بندوں پر جو نیک ہیں, ایمان لائے, تقوی اختیار کیے, زکوٰۃ ادا کیے. الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. پہلے والے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا جو رسول کی اتباع کرتے اور نبی امی کی اتباع کرتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ توریت اور انجیل میں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے. بھلائی کا حکم دیتے, برائیوں سے روکتے, حلال کو حلال کہتے, حرام کو ختم کرتے, ٹیکس کو ختم کر دیا. تو جو لوگ ایمان لائے اللہ کے رسول پر, ان کی مدد کی, اور ایمان لائے نور پر جو ہم نے نازل کیا, نور سے مراد قرآن ہے, وہی لوگ کامیاب ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے آخری نبی بن کے آئے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تذکرہ ہو رہا وہی موسیٰ کی قوم کا. کیا ہوا؟ اللہ نے 12 چشمے نکال دیے. اللہ نے کہا کہ کہو حتۃ نغفر لکم, اللہ بخش دے تو ہم بخش دیں گے. تو ان لوگوں نے کہا حبۃ فی شعرۃ, اے اللہ تو ہمیں گیہوں دے کھانے کے لیے. اللہ کی بات نہیں مانی. ایک قوم کا انہی میں سے ایک گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. تذکرہ ہو رہا ہے سنیچر والوں کا. سنیچر والے اس طریقے سے کہ وہ کسی دریا کے کنارے پر تھے. اللہ نے کہا کہ سنیچر کے دن تم مچھلی کا شکار مت کرنا. ان لوگوں نے ہیلے بہانے تلاش کیے. کیا کر دیا؟ پہلے ایک دن گڈھا کھود دیا تاکہ اس دن مچھلی اس میں آ جائے اور دوسرے دن اس کا شکار کر لے. آپس میں لوگوں کے درمیان 3 گروہ ہو گیا. کچھ لوگ برائی کرتے تھے, کچھ لوگ بولے ہمیں کیا لینا دینا, ہم تبلیغ نہیں کریں گے. کچھ لوگ تھے جو سمجھاتے تھے. تو اللہ نے عذاب نازل فرمایا. کیا کہا؟ کونوا قردۃ خاسئین, ذلیل بندر بن جاؤ.
اور ہمیشہ ہمیش کے لیے یہودیوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے قیامت تک کے دن تک. قیامت تک کے لیے یہودیوں پر لعنت ہے. کیسی لعنت کہا؟ لیکن آج جو فلسطین کے اندر ان کی حکومت قائم ہے تو وہ کس کے بلبوتے پر ہے؟ یہ اللہ کے رحم و کرم پر لوگ ان کو دیتے ہیں، یا پھر وہ لوگوں کے رحم و کرم پر اپنی حکومت قائم کیے ہوئے ہیں، اپنی حکومت قائم کیے ہوئے ہیں. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 112. امریکہ اور برطانیہ کے رحم و کرم پر آج فلسطین کے اندر اسرائیل کی حکومت قائم ہے. تذکرہ ہو رہا آگے، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. اللہ تعالیٰ نے آدم سے ذریت کو، تمام لوگوں کو پیدا کیا جو قیامت تک آنے والے ہیں، اور اس سے عہد و پیمان لیا تھا کہ ایک اللہ کو ماننا. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں. لوگ کہے ہمیں وہ عہد یاد نہیں. کیا آپ ان کی یہ بات تسلیم کریں گے؟ جیسے کوئی یہ کہے کہ ماں باپ نے مجھے پالا ہے پوسا ہے یہ مجھے نہیں معلوم اس لیے میں ماں باپ کی خدمت نہیں کروں گا. تو کیا کوئی آدمی یہ تسلیم کر سکتا؟ نہیں کرے گا. ارے ماں باپ نے پالا پوسا وہ سب کو معلوم ہے. تذکرہ ہو رہا دنیا داروں کا. کیسے دنیا دار لوگ کیا کہتے؟ جب انہیں بلایا جاتا تو اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں. اللہ نے کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. دل ہیں سمجھتے نہیں، آنکھ ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، اس سے اچھے تو چوپائے جانور ہیں، بلکہ یہ چوپائے سے بھی گئے گزرے ہیں. آگے تذکرہ ہو رہا اللہ کا بہترین نام ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو، بہترین نام ہے. ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من حفظها دخل الجنہ. صحیح بخاری کتاب الدعوات کتاب نمبر 80 باب نمبر 68 حدیث نمبر 6410 کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو کوئی اس کو یاد کر لے گا جنت میں چلا گیا. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. اللہ نے کہا ہم ان لوگوں کو، دنیا داروں کو دنیا دے رکھے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں، جب وقت آ جائے گا تو ہم پکڑ لیں گے، پھر انہیں کوئی بچا نہیں سکتا. نبی کے بارے میں تذکرہ ہو رہا قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. نبی آپ کہہ دیجئے میں نفع نقصان کا مالک نہیں، کیونکہ میں غیب نہیں جانتا. نبی عالم الغیب نہیں تھے. اگر میں غیب جانتا تو بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا. اللہ کی طاقت بتائی جا رہی ہے. اللہ نے تم لوگوں کو ایک جان سے پیدا کیا. یہ لوگ جن کو پوچھ رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. الهم رجل يمشون بها ام لهم ايدي يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. یہ تو تم جیسے انسان ہیں، تم ان کو پوچھ رہے ہو، بلا رہے ہو. ارے تم ان سے اچھے ہو کیونکہ تمہارے پاس پاؤں ہے، چل سکتے ہو، ہاتھ ہے، کوئی چیز پکڑ سکتے ہو، کان ہے، سن سکتے ہو، آنکھ ہے، دیکھ سکتے ہو. وہ تو مردہ ہو گئے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر کیوں اسے بلاتے ہو؟ اب نبی کو دعوت و تبلیغ کا طریقہ بتایا جا رہا. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین واما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم. آپ عفو درگزر سے کام لیجئے، بھلائی کا حکم دیجئے، روگردانی کیجئے، اعراض کیجئے، ان کو چھوڑیے، معاف فرمائیے. اگر شیطان کبھی آپ کو بھٹکا دے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے. آدمی کو جب غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، بیٹھ جانا چاہیے، پانی پی لینا چاہیے تاکہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے. کہا جا رہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے سنو، شاید کہ اللہ تم پر رحم کرے، خاموش رہو. یہ آیت یہ ہے کہ کافروں کی حالت یہ تھی جب قرآن پڑھا جاتا تو زور زور سے چلاتے، تو ان کو کہا جا رہا ہے چلاؤ نہیں، قرآن پڑھا جا رہا پڑھو. پھر نبی کو کہا جا رہا آپ رب کو یاد کیجئے. جو لوگ رب کو یاد نہیں کرتے، سجدے نہیں کرتے، وہ لوگ تکبر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.